تبلیغی جماعت میں کوئی شک نہیں حنفیت کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اسلام کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، دین کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اتباع سنت میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، ناواقفوں کو دین کا واقف بنانے میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں اور داخل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 26 سے جو شروع ہوئی تنظیم تبلیغی جماعت آج اس کا طوطی بول رہا ہے، لیکن چونکہ اتنا عرصہ گزر گیا تو اور ایک عالم سے ہی شروع ہوئی تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں کے آنکھ کے تارا تھے اور ان کے چہیتے تھے، فرما بردار تھے، تابعدار تھے، اور ہر کام ان کی رائے کے مطابق ان کے مشورے کے مطابق کرتے تھے، اور علماء کے ہی ذمہ لگائے تھے، علماء ہی سرپرستی کر رہے تھے، علماء ہی قیادت کر رہے تھے، علماء ہی بیانات کرتے تھے، علماء ہی مشورے میں بات رکھتے تھے، تو ساری کام ذمہ داریاں علماء کے پاس، اور اسی طرح چلتا رہا۔ آج تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اس میں غیر علماء اس میں داخل ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے منصب پر ہیں۔ منصب سے مراد شب جمعہ کا بیان بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کرتے ہیں، شورا میں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ہدایت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ اب تبدیلی کا اثر یہاں تک پہنچا ہے کہ نعیم بٹ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا کسی قسم کا میڈیا کے متعلق یا کوئی اس سے متعلق، شیخ الاسلام صاحب میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، انہوں نے جو فرما دیا انہوں نے آگے چلا دیا۔ تو ہمارے تبلیغی بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی تبلیغی عالم سے پوچھو، غیر تبلیغی عالم سے نہ پوچھو، حالانکہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا صوفی، سب سے لائق ترین، دنیا کے 100 ٹاپ کے لوگوں میں شامل، دنیا کے 50 مشہور لوگوں میں شامل، دنیا کے 500 ٹاپ کی ہستیوں میں شامل، اور دنیا کی ایک معیشت میں اور اکنامکس میں سب سے ٹاپ کے سمجھے جانے والی ہستی وہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ہے۔ ان کے بارے میں ایک تبلیغی بھولا بالا وہ کہہ رہے کہ جناب مسئلہ پوچھنا ہے تو تبلیغی عالم سے پوچھے، مولانا تقی عثمانی صاحب سے نہ پوچھے، اس کا مطلب یہ ہے ناقابل اعتبار، نعوذ باللہ من۔ یہ پہلی چلی گئی۔ اب دوسری بات، میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کو مسجد کا درس قرآن رکوا دیا گیا، اور درس قرآن رکوا کر کیا کر دیا کہ فضائل اعمال کی طرف۔ اب تیسری بات اب آئی ہے کہ یوسف صاحب ہیں تبلیغی، تو یوسف صاحب نے کہا ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب ناواقف ہے تبلیغ سے، اور وہ جانتے ہیں تبلیغ کی ترتیب سے واقف نہیں ہے، اس لیے ان کے اعتبار نہیں ہے، ان کی کوئی بات میں وزن نہیں ہے، ان کی بات کوئی تسلیم نہیں کی جا سکتی، ان کی کوئی بات مانی نہیں جا سکتی، اس وجہ سے وہ انگلیاں اٹھا رہے، اور انہوں نے بیانات چلائے ہیں، سوشل میڈیا پر چلائے ہیں کہ یوسف صاحب نام ہے تبلیغ کا۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے اکابر سے، تبلیغی اکابر سے جو رامن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں، ایسے لوگوں کی زبانوں کو بند کریں، ایسے لوگوں کو پیچھے دھکیلیں، ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال کی دیں، جو سب سے بڑا شیخ الاسلام، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ تبلیغ سے ناواقف نہیں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کے بارے میں میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سر آنکھوں پر ہے، اسی سے اختلاف ختم ہوگا، اسی سے جوڑ پیدا ہوگا، اسی سے توڑ ختم ہوگا، اسی سے اتحاد اتفاق پیدا ہوگا، اسی سے جماعت آگے پھیلے گی پھولے گی۔ میں درخواست کرتا ہوں رحمان والوں سے اور تمام حضرات تبلیغ اکابر سے کہ آئیے اس معاملے پہ جو بندہ بات کرے میرے استاد محترم کے خلاف اس کو شٹ اپ کی گل دیں، اس کی زبان کو بند کروائیں، اور آئندہ کے لیے اس کا وہ کروائیں، اپنا ان کو لگام دے دے، تاکہ اس بڑی ہستی کے خلاف ایک عام بھولا بھالا تبلیغی کی بات نہ کر سکے۔ مجھے امید ہے یہ میری درخواست رحمن تک پہنچے گی، اور تبلیغی ہمارے کابر تک پہنچے گی، تبلیغی بزرگوں تک پہنچے گی، اور یہ کردار ادا کرے گی۔